کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے میدان کربلا میں حضرت حسین میدان کربلا میں کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم، اور دن تھا جمعہ۔ اللہ کا کرم ہے اس وقت انڈیا میں بھی 10ویں محرم آئی ہے اور دن ہوگا جمعہ۔ یعنی کتنی بڑی مناسبت ہے نا بھائی، مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں، مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ کعبے کے ملتزم کو لوگ چومتے ہیں بھائی، کعبے کے ملتزم کو چمٹتے کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کعبے کی لگی ہوئی ہے اور کعبے پہ نسبت اللہ کی لگی ہوئی ہے بھائی۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے، تعلق بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ مسجد کے اندر جو اینٹ لگی ہوگی نا، وہ اینٹ کو آرام سے پکڑ کے کھڑا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت اللہ کے گھر کی لگی ہے۔ اور مسجد کے بیت الخلا میں جو اینٹ لگی ہوگی، وہاں آرام سے ٹیک لگا کے کھڑا رہے گا؟ تو نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی وہ نسبت دی ہے کہ شہید کربلا جمعہ کے دن ہوئے تھے اور 10ویں محرم تھی۔ ہماری 10ویں محرم بھی جمعہ کے دن ہے۔ اللہ پیارے حسین کی ہم کو محبت عطا فرمائے۔ میں صرف اتنی بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کے نواسے، بولو کون؟ حضرت حسین بھائی۔ بس یہ بات بتا کر بات ختم کریں گے، اس میں ہمارا ٹائم مکمل ہوگا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں، رونے کے سوا کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم چلنے والے بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے، میں بار بار کہتا ہوں میدان کربلا، اور دن کون سا تھا؟ لیکن جمعہ کا دن تھا، لیکن وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر کا ہونا ضروری۔ اور کربلا تو ایک جنگل تھا اس زمانے میں، گاؤں تھا، وہ تو میدان تھا، وہاں جمع ہو گئے تھے، تو ظہر کی نماز ہونے والی جائے۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، سب لوگ پہلے بولو کہ انشاءاللہ جو واقعہ سنیں گے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، ہر باپ کو اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ یہی 10ویں محرم جو آنے والی، کون سا دن؟ عاشورے کا دن۔ وہ حضرت حسین کے زمانے میں 10ویں محرم آئی۔ بالکل ہم نے اس کا بہت مطالعہ کیا، پڑھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ہمارے یہاں کے حساب سے، یعنی ہم اگر وہاں انڈیا ہوتا تو صبح 10-11 بجے کا جو ماحول ہوتا نا جمعہ کا دن، وہ ماحول تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے گھر والے 17 انسان شہید ہو چکے تھے۔ کتنے شہید ہو چکے تھے؟ اب کیا معاملہ ہوا معلوم ہے؟ حضرت حسین کے بڑے بیٹے جن کا نام ہے حضرت علی اکبر، بولو کیا نام؟ حضرت علی، 17-18 سال کے جوان ہوں گے حضرت حسین کے بڑے بیٹے۔ حضرت حسین کی خود کی عمر 55 سال کی تھی، بولو کتنے سال کی تھی؟ 55 ایئرس کی تھی۔ وہ بڑے بیٹے آئے اور کہا ابا اب میں جا رہا ہوں میدان میں۔ بھائی بیٹا بیٹا ہوتا ہے نا، بھائی میرا بیٹا بولے، اور جبکہ حضرت حسین کو یقین ہے کہ 17 تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ کون سا نمبر ہے؟ 18واں نمبر۔ حضرت حسین نے کہا بیٹا تم رہو، میں جاؤں گا۔ بیٹے نے جواب دیا ابا آپ کو جاتا ہوا میں نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے جانے دو، میں جا رہا ہوں آگے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹے جب بیٹھے نا، حضرت حسین نے پیشانی کو چوما اور کہا جاؤ بیٹے جاؤ جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ۔ اور بیٹا اب تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اب تو حوض کوثر پر نانا جان کے دربار میں ملاقات ہوگی۔ حضرت حسین کے بڑے بیٹے 17-18 سال، بولو کون؟ حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ، اور میدان میں گئے۔ کیسا مقابلہ کیا، کیا کیا، مگر آپ کے بدن مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور دونوں ٹکڑوں کو جان بوجھ کر حضرت حسین کو تپانے کے لیے اور دونوں ٹکڑے یہاں بھیجے گئے، اور کہا گیا کہ جو ان کا حال کیا ہے وہی ہم سب کا حال کرنے والے۔ میرے پیاروں، اس وقت ظہر کا ٹائم آ گیا، جمعہ کا ٹائم، لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں۔ کون سی نماز؟ ظہر کی نماز ہو گئی نا، سننا، ظہر کی نماز ہو گئی نا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، بھائی خبر ملی کہ ان کا چھوٹا بیٹا بہت تڑپ رہا ہے، جن کے بعضوں نے نام بتایا عبید اللہ اور بعضوں نے نام بتایا علی اصغر، ہو سکتا 2 نام ہوں گے، عبید اللہ بھی نام ہوگا، علی اصغر بھی نام ہوگا۔ وہ پتہ چلا کہ وہ بہت رو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی تھی، گئے اپنے بیٹے کے پاس، گئے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ ارے باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دوڑتے دوڑتے آگے چلے گئے، بالکل بیچ میں کھڑے ہو گئے، سامنے دشمن تھے، بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہا میرے کو پانی مت دینا، میرے بیٹے کو دے دو نا، میرا بیٹا چھوٹا ہے، یہ چھوٹا سا میرا بیٹا، میرے بیٹے کو پانی دے دو نا۔ میرے پیارو، یہ حضرت حسین باپ ہے، بیٹے کے لیے پانی مانگتے، سامنے سے تیر آتا ہے، سیدھا بیٹے کے دماغ پر لگتا ہے۔ حضرت حسین دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے، بیٹا گود میں ہی شہید ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی۔ وہاں گئے، بڑے بیٹے کا جنازہ تو تیار تھا ہی، کہا یہ بیٹے کا بھی جنازہ تیار کرو،
اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا منگواتے. کیا منگواتے؟ اور خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے. پھر اچانک دیکھو کیا دماغ میں خیال آتا, حضرت حسین جیسے گھوڑے پر بیٹھے, آنکھوں میں آنسو ہے, اللہ کے سامنے معلوم نہیں کتنا روتے ہوں گے, اور آج حسین اپنے نانا کو کتنا یاد کرتے ہوں گے. لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کے اچانک کہا کہ وہ خیمہ جو ہے خیمہ, وہاں ایک چادر رکھی, وہ چادر لے کر آؤ. جب چادر لائی گئی, وہ بڑی لمبی چوڑی چادر تھی ماشاءاللہ. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے بدن پر لپیٹا اور رو کر کہنے لگے, تمہیں نہیں معلوم میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا کسی زمانے میں میری ماں نے. اب آپ لوگ بتاؤ جن کی اماں کا انتقال ہو گیا ہو, جن کی ماں نہ ہو, اور ان کو ان کی ماں کی بنائی ہوئی چادر مل جائے, وہ اس کو جب محبت آتی ہے, تو حضرت حسین اپنی ماں فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. جب وہ چادر آ گئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سے لپیٹا, اور معلوم نہیں فاطمہ کی یاد میں جیسے ڈوب گئے, اپنی ماں کی یاد میں ڈوب گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ تلوار بھی لے کر آؤ, تو ایک تلوار لائی گئی جو ٹوٹی ہوئی تلوار تھی. حضرت حسین نے کہا اس کو یہ مت دیکھو کہ اس کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. اور پھر معلوم ہے آپ خود گھوڑے سے اتر گئے. سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چیز لینے جانا. اب خیمے میں گئے, یہ دیکھو یہ جو کالا امامہ میں نے پہنا نا, ایسا بڑا امامہ, کالا امامہ حضرت حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا. کتنی مرتبہ چومے, کتنی مرتبہ گالوں سے لگایا, کتنی مرتبہ اپنے سینے سے لگایا. آ کر وہ امامہ پہنا, کہا یہ امامہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور سچ بتاؤ جب امامہ پہنتے ہوں گے تو حضرت حسین کو نبی یاد آتے ہوں گے نہیں یاد؟ یہ وہی نبی تھے جنہوں نے مجھے جنت کی خوشبو کہا تھا. یہ وہی نبی تھے میرے نانا جان جنہوں نے مجھے جنت کا سردار کہا تھا. یہی وہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے پیشانی پر بوسہ دیا تھا, میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا, اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا تھا. معلوم نہیں حضرت حسین کو کبھی چادر دیکھ کے فاطمہ یاد آئے, تو کبھی تلوار دے کر اپنے مرحوم ابا شیر خدا حضرت علی یاد آئے, تو کبھی امامے کو دیکھ کر نانا جان محمد رسول اللہ یاد آئے. حضرت حسین کی آنکھوں سے آنسو تھے, وہ فاطمہ کے آنسو تھے, وہ علی کے آنسو تھے, وہ نانا جان محمد رسول اللہ کے آنسو تھے. اسی آنسو کے بہاؤ میں حضرت حسین نے جو گھوڑا دوڑایا ہے, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 1,20,000 کا لشکر تھا, اکیلے حضرت حسین نے 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. 3.5 گھنٹہ مقابلہ کرنے کے بعد اب آپ لوگ بتاؤ کون سی نماز کا وقت آیا ہوگا؟ عصر. اور عصر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے. نماز تو سب قیمتی, لیکن سب سے قیمتی نماز کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاروبار کا ٹائم ہے, بزنس کا ٹائم ہے, دھندے کا ٹائم ہے. دکان بند کریں گے تو موڑی ٹوٹے گی, ہمارا نفع ٹوٹے گا. اسی لیے آپ قرآن اٹھاؤ, قرآن میں دوسرے پارے میں قاری عقیل اللہ سب نمازوں کا ذکر کرتا ہے, عصر کی نماز کا سیپریٹ ذکر کرتا ہے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ سب نمازیں عمومی ہیں, عصر کی نماز خصوصی. اللہ نے کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات, یعنی نمازیں پڑھو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساری نمازوں کی پابندی کرو, مگر عصر کی نماز اسپیشل پابندی کرو. اب نماز کا کون سا وقت آ رہا ہے؟ حضرت حسین 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیے. معلوم ہے آپ کے ہونٹوں پہ بھی برچھے مارے گئے, آپ کے پیشانی سے لے کے سینے تک اور سینے سے لے کر پیٹ تک کتنے خنجر اور تلوار مارے گئے, مگر حضرت حسین لہو لہان مقابلہ کرتے گئے. جب دیکھا کہ عصر کا وقت ہو گیا, بلکہ عصر کا وقت بھی ایسا لگتا کہ اب چلا جائے گا, تو حضرت حسین نے تلوار کو زمین پہ رکھ دیا. بولو, تلوار کو زمین پہ رکھ دیا اور کہہ دیا یہ مت سمجھنا کہ میں ہار گیا, یہ مت سمجھنا کہ نبی کا نواسہ پیچھے ہٹ گیا, یہ مت سمجھنا کہ فاطمہ کا بیٹا پیچھے ہٹ گیا, یہ مت سمجھنا علی کا لخت جگر پیچھے ہٹ گیا. حضرت حسین نے کہا نہ, میرے بدن میں اگر دودھ دوڑتا ہے, غذا دوڑتی ہے تو فاطمہ کی دوڑتی ہے, میرے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو میرے ابا شیر خدا کا دوڑتا ہے, اور میرے سر پہ تربیت کا ہاتھ تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. اسے یہ مت سمجھنا میں ہار گیا, مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے. ارے بولو مجھے عصر کی. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا, جب آپ نے کہا نا مجھے عصر کی نماز پڑھنا, تو سامنے سے آواز آئی پڑھ لو پڑھ لو. تو حضرت حسین نے کہا تم بھی پڑھو. ارے کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے. تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی, لیکن کہیں سے آواز ہے, ہم کو ضرورت نہیں, تم پڑھ لو. آج یہ آواز جاپا بازار میں بھی آتی ہے. ہاں, ہمارا جماعت کا ساتھی بیچارہ آتا ہے, یوں کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, بھائی بھائی
چلنا نماز کو چلنا بھائی چلنا نماز کو چلنا. وہ مستورات کی جماعتیں بھی آتی ہے, ہماری ماں بہنوں کو کہتی ہے نماز پڑھو. کیا کہیں گے معلوم ہے؟ جب بھی جماعت والا کوئی ساتھی آئے گا نا, تم آگے جاؤ میں آتا ہوں پیچھے, تم آگے جاؤ میں آتا ہوں پیچھے, اور دل بولتا کہ میں آنے والا. اس کا مطلب یہ حسین ہی نہیں ہے, یہ حسین کا اپوزیشن میں کھڑا ہے. یہ تو کھٹا یہاں پہ بہانے کرتا ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے کہا مجھے کون سی نماز پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز پڑھنا. اور ساتھ میں کیا کہا معلوم؟ پانی دو نا, وضو کرنا ہے. بولو نا, پانی دو نا, وضو کرنا. سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے, فرمایا پانی نہ دو, کربلا کی مٹی سے تیمم کر لوں گا. بولو سبحان اللہ. اور یہ تو قاعدہ ہے, پانی نہ ملے تو قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو. حضرت حسین نے کربلا کی مٹی سے بولو کیا کر لیا. اب سننا میری ماں بہنیں, آخری بات ہے لیکن دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت حسین نے نماز شروع کی, بولو اللہ اکبر. کون سی نماز؟ رکوع میں گئے, بولو اللہ اکبر. پھر قومے میں آئے, سمیع اللہ لمن. پھر عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ, بولو عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. دیکھو سجدے میں آدمی ایسے ہوتا نا, جھکا ہوا ہوتا, اور کیا تسبیح پڑھتا؟ بولو سبحان ربی الاعلی. بولو سبحان ربی الاعلی. حضرت حسین تسبیح پڑھ رہے, سبحان ربی الاعلی. اور کیسے درد سے پڑھتے ہوں گے, کیا ترجمہ؟ سبحان پاک ہے, ربی میرا رب, الاعلی جو بلند و بالا ہے. اتنے پیار سے پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی. ایک دشمن پیچھے سے دوڑتا آتا ہے, دو تلوار لے کر آتا ہے, اور حضرت حسین تو ایسے سجدے میں ہیں, آپ کے دونوں کندھوں پر پیچھے سے اتنا زور سے تلوار مارتا, میرے پیاروں دونوں کندھے الگ ہو جاتے ہیں. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بلیڈ ہمارے ہاتھ پہ مارے تو خون کا فوارہ نکلتا اور برداشت نہیں ہوتا. اتنی گہری تلوار جس سے دونوں کندھے باہر ہو گئے, اور حضرت حسین ایسے سیدھے گر گئے. ارے بولو سیدھے, لیکن زبان کے اوپر بولو سبحان ربی الاعلی, ایسے گرے ہوئے. دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے, اور آگے نوک والا لوہا ہوتا ہے. معلوم نہیں کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا ہے, کتنی کیا درد ہوا ہوگا, کیا دکھ ہوا ہوگا, کیسا خون دھیرے دھیرے نکلتا ہوگا. اور پھر تیسرا دشمن شمر نام کا آتا ہے, جو آ کر اپنی تلوار سے حضرت حسین کے پورے گردن مبارک کو الگ کر دیتا ہے, چہرہ الگ ہو جاتا. اور پھر کیا کرتا معلوم ہو شمر؟ وہ تلوار کی نوک پہ حضرت حسین کے چہرے کو رکھتا ہے, حضرت حسین کے چہرے مبارک کو تلوار کی نوک پہ رکھ کر اوپر اٹھاتا ہے, اور کہتا حسین ہار گئے ہم جیت گئے, حسین ہار گئے ہم جیت گئے. وہ تو حضرت حسین کے ایک بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے, دوڑتے آئے, کہا شمر میرا ابا ہارے نہیں, میرا ابا حسین ہارے نہیں, زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیاروں ایک بات بتاؤں, مولانا ابوالکلام آزاد بلکہ جنہوں نے شہید کربلا حضرت حسین پر کتاب لکھی ہے, وہ آخر میں یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی بھی لکھنے والا جو محرم پہ لکھتا ہو, یا حضرت حسین کی زندگی لکھتا ہو, یا شہادت کربلا کو لکھتا ہو, یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا کہ حضرت حسین نے قیامت تک آنے والے مردوں کو, قیامت تک آنے والی ماں بہنیں بیٹیوں کو ایک پیغام دیا کہ نبی کا نواسہ جنت کے پھول تھے, نبی کے نواسے جنت کے سردار تھے, نبی کے نواسے جنت کی خوشبو تھے, نبی کے نواسے ہی تھے, مگر انہوں نے جان دے دی مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. نبی کا نواسہ گردن کٹا سکتا ہے مگر نماز کو قضا